بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے قبل اس کے ایک نیا سوال شروع کریں۔ ہمارے کسی حلقے کا ایک پرانا سوال جس میں سوال یہ تھا کہ جس حدیث میں آیا ہوا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس میں کلمات تامات سے کیا مراد ہے؟ تو ہم اس کی تنگ دامانی وقت کی وجہ سے اس کلمات اللہ التامات کا مفہوم واضح نہ کر سکے تھے۔ آئیے آپ کو آج کو بتاتا ہوں۔ علماء نے کہا ہے کہ جیسے امام نووی کا فرمان ہے کہ کلمات اللہ التامات، اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات سے کیا مراد ہے، تو ان کا قرآن مجید مراد ہے، یعنی قرآن مجید کے کلمات کے ذریعے سے میں جس جگہ پہنچا ہوں اس جگہ کی مشکلات سے پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث میں ہی آیا تھا کہ جب آدمی خولہ بنت حکیم کے کہ جو آدمی کسی جگہ اترتا ہو، یعنی سفر میں ہے، اور وہاں اترنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کی، تو اس کو وہاں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ کچھ لوگ، عرب کے لوگ جو سفر کرتے تھے وہ بھی بہت اوہام پرست تھے، اس لیے کہ انسان جب ایمان سے خالی ہوتا ہے تو اوہام پرستی اس میں زیادہ آتی ہے، اور آپ اس کا دنیا میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ پر ایمان نہیں وہ دوسروں سے بہت ڈرتے ہیں۔ اب دوسروں میں سے اب کس کی مثال دیں، سب بہت ساری چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ایک پتھر سے، سانپ سے، بچھو سے، کسی بھی چیز سے، جانوروں سے، اور کتنے توہمات و خرافات ہیں جن کو دیکھتے ہیں یا نہ دیکھتے ہوں۔ تو عرب کے لوگ بھی کسی منزل پہ اترتے تھے تو وہاں کہتے تھے کہ چلو، کہیں کہتے تھے کہ اس پورے وادی کا جو سردار ہے جنوں میں سے، ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں، اور کہیں کہتے تھے کہ ہم کو کوئی چیز نقصان پہنچا دیتی ہے، ہم کیا کریں، پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی جن آ جاتے ہیں، شیطان آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم پرستی سے نجات دلانے کے لیے ان کو دعا سکھایا کہ اللہ کے کلمات کا سہارا لیا کرو، اس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگو تو محفوظ رہو گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تاکہ میں اللہ کی ان مخلوقات جو ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے محفوظ ہو جاؤں۔ تو کلمات اللہ التامات سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید پورا پورا اللہ کے کلمات ہی ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو اس سے وہ مراد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کلمات سے مراد تو حقیقتاً اللہ کا کلام ہے ہی، اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ کے جو فیصلے ہیں یہ بھی اللہ کے کلام سے شامل ہیں، اور وہ بھی چیزیں ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے کلام ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لہذا کوئی آدمی اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے کلمات میں جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں، جن چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے، سب شامل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ کے کلمات تامات ہیں، اور تامات کا معنی بھی بتا دوں آپ کو کہ تامات کا کیا مطلب، تامات، تام جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم تمام کہتے ہیں، پورا پورا ہوتا ہے، ختم ہونے پورا یعنی تام ہے، ناقص نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلمات جو ہیں وہ سب کے سب تام ہیں، اس میں کوئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا ہم جسے پوری طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اور یہ ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے رحمت کی جگہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے بہت سے مسائل کا حل کرتے ہیں، یہی ہمارے ارشاد کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی پناہ میں جانے کا بھی ذریعہ ہے۔ بہت سی حدیثوں میں اس کا ذریعہ کہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے ذریعے سے یہ دے دے، وہ دے دے، ہماری شفاعت کر دے، ہمارے ہم و غم کو ختم کر دے، اور اسی طرح سے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھو تو یہ حفاظت ہو جاتی ہے، یہ آیت پڑھو وہ حفاظت ہوتی ہے۔ بہت ساری تفسیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا، تو بتانے چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، قرآن اس میں سر فہرست ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی دعا سکھائی ہے تو دعا بھی اللہ کی طرف سے آپ نے سکھائی ہے، ان دعاؤں کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ تو اسی صورت میں کلمات سے چاہے اللہ کے اسماء حسنہ مراد ہوں، چاہے پورا قرآن مجید مراد ہو، یا اللہ کے فیصلے اور اسی طرح سے وعد و وعید مراد ہو، یہ سب ساری چیزیں میں شامل ہوتی ہیں، اور تامات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم آج کے نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔
سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو کہیں کتاب کا لفظ ملتا ہے اور کہیں قرآن مجید کا لفظ ملتا ہے. تو جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا لفظ ملتا ہے، اور کہیں ملتا ہے انہ قرآن مجید، قرآن مجید کا لفظ ملتا ہے، انہ لقرآن کریم، قرآن مجید قرآن کا لفظ ملتا ہے. تو یہ دونوں میں کچھ فرق ہے یا ایک ہی، دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ قرآن کہیے یا کتاب کہیے، کیا دونوں کے معنی میں کچھ فرق ہے، کیا دونوں ایک ہی چیز مراد ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے. تو ہم جواب میں بتائیں گے کہ بھائی دیکھیے، قرآن تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز جو قرآن آیت ہوتی ہے، جو قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہے، وہ سب اس میں شامل ہیں. اور ایسے کتاب تو اللہ نے کئی ایک اتاری ہیں، وہ کتابیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں کہ وہ کتاب ہیں. جس طرح سے موسیٰ کی تورات کو بھی کتاب کہا گیا ہے. تو کتاب کا معنی ہوتا ہے جو لکھا گیا ہو. کتب تو کتابیں جو لکھا گیا اس کو کتاب کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید بھی لکھا گیا رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول نے لکھوایا. توریت کو اللہ نے لکھا ہوا دیا انہیں، موسیٰ علیہ السلام کو. ابراہیم کے صحیفوں کو بھی وہ بھی لکھی ہوئی چیز رہی ہوگی. انجیل بھی ایسے ہی ملی ہوگی. تو سب لکھی ہوئی چیزیں تھیں. تو وہ کتاب کا اس کا شامل آتا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب کی چیز، اس کو لکھا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں. کتب یکتب کتاباً سے. اور قرآن کہتے ہیں اس کو پڑھا جائے. قرائے قرآن زبان سے پڑھنے کو کہتے ہیں، تو وہ قرآن ہوتا ہے. اور قرآن مجید جس کو ہم اپنے سامنے رکھے پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں اور وہ کتاب بھی ہے، لکھی ہوئی بھی چیز. تو اس پر دونوں معنی صادق آتا ہے. لیکن تورات پر تو کتاب کا لفظ بھی صادق آتا ہے، اور اگر وہ پڑھا جائے جیسے کہ داؤد علیہ السلام وغیرہ پڑھتے تو وہ بھی قرآن کا معنی رکھتا ہے. تو اسی صورت میں ہم آپ کو بتائیں گے، جیسے جس آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں ہے، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے اوپر اتاری ہوئی کتاب کو کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ کون سی وہ ذات نے کتاب اتاری جو موسیٰ کے اوپر آئی تھی. تو کتنی لکھے، اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. ایسے ہی قرآن اور کتاب کو اکٹھا ہی قرآن مجید بیان کیا گیا ہے، جس سے مراد قرآن مجید ہی ہے، یا کتاب اللہ ہے کہہ لیجیے. اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ سب آیتیں قرآن مجید کی ہیں اور کھلی ہوئی کتاب کی ہیں. تو یہاں دونوں کا لفظ جو ہے وہ ایک ہی معنی میں آتا ہے، لیکن لفظ کے حساب سے قرآن وہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے، اور کتاب وہ ہو جو لکھی ہوئی چیز رہتی ہے. اور قرآن پر یہ دونوں چیزیں فٹ آتی ہیں. لہذا یہ کہنا کہ دونوں الگ چیزیں نہیں صحیح ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہی کتاب اللہ ہے، اور جو کتاب اللہ ہے وہی قرآن مجید ہے. یعنی دونوں مفہوم کے حساب سے، اب نتیجے کے حساب سے ایک ہی چیز بنتی ہے. اس لیے کتاب اللہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، اور قرآن مجید وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے وہ. تو یہ دو صفتیں اس کے اندر، لکھی ہوئی بھی چیز ہے اور اس طرح سے پڑھی بھی جاتی ہے. لہذا دونوں میں فرق نہیں ہے. آپ نے جو سمجھا کہ اس میں فرق ہوگا، ایسا کچھ نہیں. معنی کے حساب سے، نتیجے کے حساب سے دونوں ایک ہی چیز ہے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں یہ ہے کہ کیا اگر کسی آدمی نے بینک سے سودی قرضہ لے رکھا ہے، یا کسی سے بھی سود پر قرضہ لے کر کے اپنا کوئی گھر خریدتا ہے مثال کے طور پر، یا کوئی اور بھی چیز بنانا چاہتا ہے، لیکن قرض لیتا ہے، سودی قرض لیتا ہے، چاہے بینک سے لیتا ہو چاہے کسی فرد سے لیتا ہو، اور اس طرح سے ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا اس انسان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے قرضے کو بھر سکے، سودی قرضے کو. یہاں معاملہ ایک آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو آپ اس کے لیے ہوئے سودی قرض پر، یا کسی بھی حرام چیز کو استعمال کرنے کے لیے لیے ہوئے قرض پر، قرض ہی نہیں، گھر ہی نہیں، لیکن وہ شراب پینے کے لیے لیتا ہے، جوا کھیلنے کے لیے لیتا ہے، حرام کاری کرنے کے لیے لیتا ہے اور قرضہ لیتا ہے، اور لیتے اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، مانگنے والے مانگتے دے نہیں پاتا ہے، تو آپ سے پریشانی بیان کرتا ہے کہ میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا دے دو. اور آپ جانتے ہیں قرضہ اس نے سود پہ لے رکھا ہے، حرام کام کرنے کے لیے لے رکھا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو اگر اس کو دیتے ہیں تو گویا کہ اس کی اس برائی میں مدد کرتے ہیں کہ چلو راستہ کھلا ہوا، ادھر سے لو ادھر سے مانگ لو، ادھر سے لو ادھر سے مانگ لو، اور اس طرح سے ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں بنتی ہے.
ہم ادھر سے لیتے ہیں اور زکوٰۃ میں سے لے کر کے قرضے، چونکہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہو اس کو ادا کرنے کے لیے دیا جائے، والغارمین کا لفظ جو ہے اس صدقۃ الفقراء المساکین کے اندر وہی مقروض مراد ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص نوعیت کی بات ہے کہ جو آدمی غلط انداز سے لے کر کے غلط کام میں خرچ کرتا ہے، اس کے اس قرض کو ہٹانے کے لیے کیا زکوٰۃ میں سے دیا تھا، جس میں قرض والے کو زکوٰۃ دینے کے لیے حکم آیا ہوا ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ ان کو یہ شہ ملتی ہے کہ کچھ حرج نہیں ہے، زکوٰۃ بٹے گی اس میں سے لے کے دے دیں گے، آج لے لو، زکوٰۃ بٹے گی اس میں سے لے کر دے دیں گے۔ یہ طریقہ غلط راستے پہ جانے کا بن جاتا ہے، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ وہ معصیت پر مدد کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسا آدمی جو کہ زکوٰۃ قرض لیتا ہے، شراب پینے کے لیے قرض لیتا ہے، جوا کھیلنے کے لیے قرض لیتا ہے، یہ کرنے کے لیے، یا سودی انداز پہ قرض لیتا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے اور آپ سے زکوٰۃ مانگتا ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں۔ زکوٰۃ کا مصرف وہ انسان نہیں ہے جو غلط کاموں کے لیے قرض لیتا ہے، بلکہ اپنے کسی صحیح کام کے لیے قرض لیا اور اس کو نہیں بھر سکا، تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کریں، نہ کہ غلط کاموں پر اس کی مدد کریں۔ لہذا علماء نے یہ بتایا کہ جو آدمی قرض لیتا ہے، مغروم اس پر غرم ہو جاتا ہے یا قرض لد جاتا ہے اور معصیت پہ نہیں لیا ہوا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی غلط کام پہ بھی قرض لیا ہو اور اس کے بعد اپنے اس غلط کام پر اس کو پشیمانی ہے اور توبہ کرتا ہے اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کے لیے پکا ارادہ کرتا ہے، تو آپ اس کو قرض دے کر کے اس کو زکوٰۃ سے دے کر کے اس کے قرض کو مٹا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی علماء نے اس کی تفصیل کی ہے، ہم ان سب کے ناموں کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن یہی بتانا چاہیں گے کہ آدمی اگر مقروض ہے تو زکوٰۃ کے مصرف میں سے ایک مصرف وہ بھی اس کو بھی دینا چاہیے، لیکن ذرا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو غلط کاموں کے لیے قرض لے کر اپنے اوپر چڑھاتا ہے اور اس کو زکوٰۃ سے ادا کرتا ہے تو عادت نہ بنا لے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دیجیے، اور اگر نہیں کرتا ہے، دوبارہ ارادہ نہیں رکھتا اس پہ جانے کا، تو پھر وہ غلط راستے پہ جانے کے لیے مدد کرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف پاکیزہ کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے ارادے جب پاک نہیں ہیں تو اس کو دینے سے غلط راستے میں وہ خرچ کرے گا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں کسی نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ہے، نام نہیں ہے، چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، کسی کے بھی عام ہو سکتا ہے، کہا دیکھا کہ انہوں نے چاشت کی نماز پڑھی۔ چاشت یعنی صبح طلوع فجر، سورج کے بعد، سورج نکلنے کے بعد کچھ دیر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاشت کی نماز یا صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ تو صلاۃ الضحیٰ کی نماز پڑھی اس نے، کیا کیا، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہی ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کیا دیر تک، اور اس کے بعد پھر تشہد میں بیٹھا کچھ دیر، اس کے بعد پھر سلام پھیرا اس نے۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے؟ آپ کو بھی اندازہ لگتا ہوگا کہ یہ کام تو کہیں نہیں دیکھا ہم نے، لیکن یہ کسی کا مشاہدہ، اس لیے انہوں نے پوچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ بھی دیکھتے ہوں کسی کو ایسا یا نہ دیکھتے ہوں، تو پوچھا ہے کہ کیا ایسا کرنا اس کے لیے درست تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ بھائی نماز کا جو کی کیفیت جو بیان کی جاتی ہے حدیثوں میں، کہ آدمی جب آئے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑا ہو جائے، اور قبلہ رخ کھڑا ہونے کے بعد نیت باندھے، اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی دوسری سورت پڑھے، پھر اس کے بعد رکوع کرے، رکوع سے کچھ دعائیں پڑھے، پھر کھڑا ہو، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، سجدے کی دعا پڑھے، پھر بیٹھے تشہد میں، جلسہ استراحت میں، اور اس کے بعد دونوں سجدوں کے بیچ میں، پھر اس کے بعد سجدہ کرے، پھر اس کے بعد اٹھ کے بیٹھے، پھر دوسری کے لیے کھڑا ہو، تیسری رکعت کے لیے کھڑا اسے کرے، اور آخری تشہد میں بیٹھے تحیات پڑھے، تحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھے، درود پڑھنے کے بعد کچھ دعاؤں کا ذکر ہے، ان دعاؤں کو کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، اپنے لیے کوئی بھی دعا کرے، لیکن ان ساری دعاؤں کے جو ذکر ہے جس میں حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی دعا جو ہے نماز کے بعد یا دوبارہ کل صلوات کا ہر نماز کے آخر میں قبول ہوتی ہے، تو اس میں کہیں بھی نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ دعا کرنے کا تذکرہ ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا تذکرہ نہیں ہے،
لہذا نماز کی جو کیفیت سارے لوگ جس طرح سے پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد دعا بھی کرتے ہیں، تو اس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا، تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابعت ہی میں اور جو طریقہ جس طرح سے رائج ہے صحابہ کرام سے دیکھنے کے بعد سے، ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ بتا دیں کہ دعا چونکہ ہاتھ اٹھانے سے دعا زیادہ منظور ہوتی ہے، لہذا ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اور قرآن مجید میں آپ نماز پڑھیں کہیں بھی دعا کی کوئی آیت آ جائے تو ہاتھ اٹھا لیں۔ دعا کرنے کی جگہ جو دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، جب وہاں بھی دعا ہے اس میں بھی ہاتھ اٹھا لیں، یا اسی طرح سے اور بھی سورہ فاتحہ کے اندر بتا دیں خود دعا ہے وہاں بھی ہاتھ اٹھا لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں دعا کا وقت دیکھیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شرعی کام کو اللہ کے ہاں منظور ہونے کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں نیت خالص ہو، اور دوسرے شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہو۔ اگر رسول کی مطابعت اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ کام کتنا بھی اچھا آپ کرتے ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ ظہر کے 8 رکعت کریں، ہم ظہر 8 رکعت پڑھیں گے تو اس سے کیا نماز آپ کی ہوتی ہے؟ نہیں بات، وہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ کام کرنا، یہ بدعت کا انداز ہے، یہ دین میں نیا کام بنانے کے انداز میں یہ غلط ہے، یہ مردود ہے۔ آدمی کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ کار دعا کرنے کا ہے، یعنی آپ نماز کے بعد یا کبھی بھی کسی بھی وقت بھی آپ دعا کھلے میں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اچھی چیز ہے۔ جہاں جہاں ہاتھوں کے اٹھانے کا تذکرہ ہے، جیسے صلاۃ الاستسقاء میں ہے، یہ ہے کہ صفا اور مروہ پر ہے، ان جگہوں پر آپ کرتے ہیں، اور بھی جگہ کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی شرط نہیں کہ آپ نماز کے اندر ہی ہاتھ اٹھا رہے کہتے ہیں دعا کر رہا ہوں۔ لہذا یہ کام ان کا غلط ہے، اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ سے جب ملاقات ہوگی آپ کے سوالات ہوں گے، اور ہماری جانب سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں جسے ہم پیش کرتے ہیں وہ حدیثوں کے ذریعے سے آپ کو جواب دیں گے۔ تو جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا اچھا تعاون فرمائے اور ان کو بھی خیریت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔